السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جہالت کی کتنی قسمیں ہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ ایسے عنوان آپ کے سامنے پیش کیے جائیں جو اس سے پہلے کہیں نہ ملے ہوں۔ تو جہالت آپ جانتے ہی ہیں، آج جہالت پہ گفتگو کی جائے۔ چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ جہالت کا مطلب کیا ہے؟ عدم واقفیت، یعنی ہمیں کسی چیز کے بارے میں واقفیت نہ ہو، ہمیں معلوم نہ ہو۔ جہالت ایک اندھیرا ہے جس اندھیرا میں صحیح اور غلط کا فرق محسوس نہیں ہوتا ہے۔ اب جہالت کی بھی بہت ساری قسمیں ہو سکتی ہیں، لیکن کچھ قسمیں ہمارے نزدیک ہیں جن کو میں پیش کر رہا ہوں۔ ان میں سب سے پہلے ہے دینی جہالت۔ بہت سارے لوگ ہیں جو بہت پڑھے لکھے ہیں، ڈاکٹر ہیں، سائنسداں ہیں، بہت کچھ ہے، لیکن دینی طور پر وہ جاہل ہیں۔ کیسے جاہل ہیں؟ کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ دین کے احکامات کیا ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ کس نماز میں کتنے فرائض ہیں، کتنے واجبات ہیں، کیا ہے غسل میں کتنے فرائض ہیں، کیا ہے، یہ ان کو نہیں پتا۔ تو وہ لوگ دینی جہالت میں آتے ہیں، یعنی دینی طور پر وہ جاہل ہیں، یعنی ان کا مذہب انہیں کیا تعلیم دیتا ہے یہ نہیں پتا ہے۔ بنیادی باتیں تو بہرحال سب کو پتہ ہونی چاہیے۔ اگر وہ بنیادی باتیں نہیں پتہ ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم دینی طور پر جاہل ہیں، یعنی دینی جہالت ہمارے اندر ہے۔ اس کے بعد ہے دنیاوی جہالت۔ دنیاوی جہالت میں بہت کچھ آ سکتا ہے۔ دنیاوی جہالت میں علم کو جوڑا گیا ہے، جیسے سائنس، تاریخ، جغرافیہ یا معاشرتی اصولوں سے ناواقفیت کو دنیاوی جہالت کہا جا سکتا ہے۔ کوئی شخص اگر بنیادی سائنسی حقائق یا سماجی آداب سے لا علم ہو، یہاں پر ایک چیز سمجھنا ہے، جہالت کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ کسی نے سائنس لے لیا تو وہ سائنس میں تو عالم ہو گیا اور آرٹس میں وہ جاہل ہو گیا، نہیں۔ جہالت کا مطلب ہے کہ وہ کسی ایک شعبے میں تعلیمی، یہاں صرف تعلیم کی بات ہو رہی ہے دنیاوی جہالت میں، کہ وہ کسی ایک شعبے میں اپنے آپ کو فٹ کر لیا ہو، ٹھیک ہے، وہ عالم ہو گیا، لیکن باقی کے لیے وہ جہالت کا لفظ استعمال نہیں کریں گے، کیونکہ جہالت ایک منفی لفظ ہے۔ اب تعلیم کا مطلب ہے وہ کسی بھی ایک فیلڈ میں کتاب سے تعلیم حاصل کر لیا، کتاب سے اس نے معلومات حاصل کر لی کسی بھی ایک فیلڈ میں۔ اب وہاں یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اردو کے لیے تو ہم عالم ہیں، پھر ہم چائنیز کے لیے جاہل ہو گئے۔ یہ کہنا اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن اگر سمجھا جائے تو یہ بات درست ہے، لیکن کہنا بالکل صحیح نہیں، کیونکہ یہ منفی لفظ ہے۔ دنیاوی جہالت میں یہی آئے گا کہ آپ نے کوئی بھی کتاب پڑھی، دل سے پڑھی، ڈھنگ سے پڑھی، پھر آپ جاہل نہیں رہے، سیدھی سی بات ہے۔ اس کے بعد ہے اخلاقی جہالت۔ اس میں صحیح اور غلط کے شعور کی کمی شامل ہے۔ یہ وہ جہالت ہے جب کوئی شخص اخلاقی اصولوں یا دوسروں کے حقوق سے ناواقف ہو اور اس کی وجہ سے غیر مناسب رویہ اپنائے۔ یہ اخلاقی جہالت ہے کہ نہیں پتا ہے دوسروں کے ساتھ کیسے ملنا ہے، کہاں پہ کیسے بیٹھنا ہے، پانی کیسے پینا ہے، کس سے بات کیسے کرنی ہے، بڑوں سے کس طرح پیش آنا ہے، دوسروں سے سلوک کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، یہ سب اخلاقی جہالت میں آتا ہے۔ سماجی جہالت میں یہ معاشرتی اقدار، ثقافتی روایات یا سماجی ڈھانچے سے نابلدی کو کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی شخص اگر دوسرے لوگوں کے رسم و رواج یا حساسیتوں سے ناواقف ہو، یہ سماجی جہالت ہے۔ دیکھیے ہمارے سماج میں بہت ساری رسمیں ہیں، اگر ہم ان رسموں کو نہیں جانیں، یا ہمارے سماج کا ایک سسٹم ہے، مہمان آتا ہے تو ہم پانی سب سے پہلے پیش کرتے ہیں، اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں، مہمان آتا ہے ہم ایسے ہی بیٹھا کے واپس بھیج دیتے ہیں، چائے وغیرہ کے لیے نہیں پوچھتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب سماجی جہالت ہے۔ ہماری بہت ساری رسمیں ہیں، اگر ان رسموں کو ہم نہیں جانتے ہیں، وہ رسمیں صحیح ہیں اور ان رسموں کو ہم پورا نہیں کرتے ہیں، یہ پھر سماجی جہالت ہے۔ اس کے بعد ہے خود سے جہالت۔ دیکھیے کیا نام آتا ہے، یہ اپنی ذات، صلاحیتوں یا کمزوریوں سے ناواقفیت ہے۔ ایک ایسا انسان، اس کو نہیں پتا وہ کتنا کتنے پانی میں ہے، وہ اس کو نہیں پتا اس کے پاس علم کتنا ہے، بس بحث کرنا شروع کر دیا۔ اسے نہیں پتا کہ سماج میں اس کا مرتبہ کتنا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کر دیا۔ اس کو نہیں پتا ہے کہ لوگ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو بہت مہان سمجھ رہا ہے۔ یہ سب خود سے جہالت ہے، یعنی خود ہی کی جہالت۔ اس کے بعد ہے تعصبی جہالت۔ تعصب جانتے ہی ہیں،
یہ وہ جہالت ہے جو تعصب یا یک طرفہ سوچ سے جنم لیتی ہے۔ اس میں انسان حقائق کو جاننے کے باوجود انہیں قبول نہیں کرتا یا جان بوجھ کر نظر انداز کر دیتا ہے۔ یعنی تعصب ہے، دوسرا انسان بہت تیز ہے، وہ کچھ بہتر کر رہا ہے، لیکن نہیں، میرے اندر تعصب ہے، میں اس کی قدر نہیں کروں گا، یہ بھی جہالت کی قسم ہے۔ کوئی انسان سماج میں بہتر کام کر رہا ہے، لیکن نہیں، میں اس کی تعریف نہیں کروں گا، کیونکہ اس کی تعریف کروں گا تو وہ کہیں ہو سکتا ہے مجھ سے آگے چلا جائے۔ کوئی انسان اچھا ہے، لیکن اس انسان کو اس لیے اچھا نہیں ماننا کہ اگر میں اچھا مان لوں تو اس کی عزت بڑھ جائے گی۔ تو یہ سب تعصبی جہالت میں آتا ہے۔ اس کے بعد ہے عملی جہالت۔ یہ کسی خاص ہنر یا عملی علم کی کمی کو کہتے ہیں، جیسے ٹیکنالوجی کا نہ جاننا یا کوئی پیشہ ورانہ مہارت نہ ہونا۔ جیسے مجھے موبائل چلانے نہیں آتا ہے، ٹیکنالوجی کی جہالت ہوئی ہے۔ یا کوئی انسان ہے، اس کو کوئی کام کرنے نہیں آتا ہو، کسی کو کھانا بنانے نہیں آتا ہو۔ یہاں پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ کچھ لوگ کام سے جڑے ہوتے ہیں، جیسے ایک باورچی کا کام ہے کھانا بنانا، لیکن اس کی اولاد اگر ہے تو اس کو کھانا بنانے ہو سکتا ہے نہیں آتا ہو، تو وہ وہاں پر اس کی بھی جہالت ہوئی۔ کھیتی باڑی نہ کر پانا، یہ بھی جہالت ہے۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ جہالت ہمیشہ بری نہیں ہوتی، جہالت بھی ضروری ہے، کیونکہ ہر جگہ علم کام نہیں کرے گا، اور ہم چاہیں کہ ہر جگہ ہم مطلب ہر کام کو ہم کرنے ہی لگیں تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ انسان کسی ایک شعبے میں یا کسی ایک پہلو میں اپنے آپ کو بہتر ثابت کر سکتا ہے، ہر پہلو میں نہیں۔ اس لیے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، اس سے بڑا جاہل کوئی کچھ نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ انسان سب کچھ نہیں جانتا ہے، اور ایک بات کہ ہر انسان دوسرے سے مختلف ہے۔ ایک چیز آپ جان لیں، ایک چھوٹا سا بچہ جو کچھ جانتا ہے، ہو سکتا ہے وہ مجھے نہیں پتا ہو سکتا ہے وہ بچہ ابھی راستے سے آیا ہو، اس کی ملاقات کسی سے ہو گئی ہو، تو وہاں کے لیے تو وہ جانکار ہو گیا، لیکن مجھے نہیں معلوم ہے تو میں جاہل ہو گیا اس معاملے میں۔ تو اپنے آپ کو عالم سمجھنا، بہت زیادہ پڑھا لکھا سمجھنا، یہ بھی ایک جہالت میں ہے۔ تو چلیے آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔